بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آگ ان چیزوں کو نہ جلا سکی جن کو آپ کی ذات سے کوئی تعلق رہا ہو۔ چنانچہ قطب الدین قسطلانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جمل الاعجاز فی الاعجاز میں لکھا ہے کہ وہ آگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر غیب کے مطابق سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے پاس قبیلہ قریظہ کی پہاڑیوں سے نمودار ہوئی، وہ پتھروں کو جلا دیتی تھی اور کچھ پتھروں کو گلا دیتی تھی۔ یہ آگ جب بڑھتے بڑھتے حرم مدینہ کے قریب ایک پتھر کے پاس پہنچی جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ میں داخل تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے خارج تھا، تو پتھر کا جو حصہ خارج حرم تھا اس کو اس آگ نے جلا دیا، لیکن جب اس نصف حصہ تک پہنچی جو حرم مدینہ میں داخل تھا تو فوراً ہی وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ آگ مدینہ طیبہ کے قریب سے ظاہر ہوئی اور دریا کی طرح موج مارتی ہوئی یمن کے ایک گاؤں تک پہنچ گئی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، مگر مدینہ طیبہ کی جانب اس آگ میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم صبح جیسی ہوائیں آتی تھیں۔ اسی طرح نسیم الریاض میں لکھا ہے کہ ادیم بن طاہر علوی کے پاس 14 موئے مبارک تھے، انہوں نے ان کو امیر حلب کے دربار میں پیش کیا۔ امیر حلب نے خوش ہو کر اس مقدس تحفہ کو قبول کیا اور علوی صاحب کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کو انعام و کرام سے مالا مال کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جب دوبارہ علوی صاحب امیر حلب کے دربار میں گئے تو امیر نے تیوری چڑھا کر بہت ہی ترش روئی کے ساتھ بات کی اور ان کی طرف سے نہایت ہی بے التفاتی کے ساتھ منہ پھیر لیا۔ علوی صاحب نے اس بے توجہی اور ترش روئی کا سبب پوچھا تو امیر حلب نے کہا کہ میں نے لوگوں کی زبانی یہ سنا ہے کہ تم جو موئے مبارک میرے پاس لائے تھے ان کی کچھ اصل اور کوئی سند نہیں ہے۔ علوی صاحب نے کہا کہ آپ ان مقدس بالوں کو میرے سامنے لائیے۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے آگ منگوائی اور موئے مبارک کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ پوری آگ جل جل کر راکھ ہو گئی، مگر موئے مبارک پر کوئی آنچ نہ آئی، بلکہ آگ کے شعلوں میں موئے مبارک کی چمک دمک اور زیادہ نکھر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر امیر حلب نے علوی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیا اور پھر اس قدر انعام و اکرام سے علوی صاحب کو نوازا کہ اہل دربار ان کے اعزاز اور وقار کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کی روایت مشہور ہے کہ چونکہ اس دسترخوان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اور روح اقدس کو صاف کر لیا تھا، اس لیے یہ دسترخوان آگ کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا جاتا تھا، مگر آگ اس کو نہ جلاتی تھی بلکہ اس کو صاف اور ستھرا کر دیتی تھی۔ نصیحت چینل کے ناظرین، یہ سلطان کونین اور شہنشاہ دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات میں سے صرف چند ہیں جن کے تذکروں سے احادیث اور سیرت نبویہ کی کتابیں مالا مال ہیں۔ ہم نے ان چند معجزات کو بلا کسی تصنع کے سادہ الفاظ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ ان نورانی معجزات کو پڑھ کر اور سن کر ناظرین کے سینوں میں عظمت مصطفیٰ اور محبت رسول کے ہزاروں ایمانی چراغ روشن ہو جائیں اور ہر مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم اور ان کے اکرام اور احترام کی رفعت کو پہچان لے اور اس کے گلشن ایمان میں ہر لحظہ اور ہر آن محبت اور عظمت رسول کے ہزاروں پھول کھلتے رہیں اور وہ جوش عرفان اور جوش ایمان کے ساتھ دونوں جہاں میں یہ اعلان کرتا رہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے اور قیامت والے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔